رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ تم میرا ذکر کرو، میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرے ذاکر بن جاؤ، میں اللہ تمہارا ذاکر بنوں گا۔ مگر فرق یہ ہے کہ جب تم ذکر کرو گے تو وہ محدود ہوگا، جب اللہ ذکر کرے گا تو وہ اللہ محدود ہوگا۔ اس لیے کہ تمہاری سوچ محدود ہے، تمہاری فکر محدود ہے، تمہارا علم محدود ہے، تمہارا حدود دربہ محدود ہے، تمہاری زمین محدود ہے، تمہارے پاس جو عقل ہے وہ محدود ہے۔ جب اللہ ذکر کرے گا تو وہ اللہ محدود ہوگا۔ اور یاد رکھنا، یہ اللہ تذکرہ کس کا کرتا ہے؟ غوث ہیں، کتب ہیں، ولی ہیں، امام ہیں، ملنگ ہیں۔ توجہ ہے نا میرے جملوں پر؟ میں نے کہا نا کہ آپ نے پوری توجہ کرنی ہے۔ فضائل کی بس چند جملے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا، اور آپ کی زحمتوں کی جو سماعت کی زحمتیں ہیں وہ تمام ہو جائیں گی۔ اللہ ذاکر ہے اس بندے کا جو حسین کا ذکر کرے۔ اللہ ذاکر ہے اس بندے کا جو علی کا ذکر کرے۔ اللہ اس کا چرچا کرتا ہے جو حسین اور حسین کی اولاد کی ذکر کو باقی رکھنے کے لیے جستجو کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ یہی تو اللہ کا فضل ہے۔ میرے مولا امام صادق سے کسی نے پوچھا، یبن رسول اللہ، یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ توجہ کرنا، یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کر کہا، اللہ کا فضل میرے داد علی کی ولایت ہے۔ بھی اللہ کا فضل میرے داد علی کی ولایت ہے۔ جہاں جہاں ولایت ہے وہاں وہاں اللہ کا فضل ہے۔ اذان میں ولایت ہے تو اذان پر اللہ کا فضل ہے۔ اقامت میں ولایت ہے، اقامت پر اللہ کا فضل ہے۔ نماز میں ولایت ہے۔ تو نماز پر اللہ کا فضل ہے، اور یہی امر ہے کہ یاد رکھیے مولا، یہ میں ابھی بات یہ سن رہا تھا، ذاکرین کہہ رہے تھے آل محمد ماننے کے لیے ہیں، آل محمد سوچنے کے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے جب تجزیہ کیا، جب تحقیق کی، تو یہ آج کی بات نہیں، 1000 سال پہلے بھی لوگ علی کو سوچا کرتے تھے۔ یہ بیماری نسل در نسل آج بھی موجود ہے۔ کل بھی لوگ سوچا کرتے تھے، آج بھی علی کو سوچتے ہیں۔ اور یہی ہوا بہلول دانا ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، توجہ کرنا، ایک بازار میں بہلول دانا، آج ذکر موجود ہے نا، تو ایسے ہی نہیں ذکر موجود، یہ وہ بندہ ہے جو بچوں کو ٹافیاں اور مچھیاں دے کر کہا کرتا تھا، کہو یا علی حق۔ بھی گلی گلی میں علی کا نعرہ لگوانے والا بہلول ہے نا، تو آپ جتنے بھی بہلول صفت بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ یہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہا؟ کہا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ بھئی اللہ کے ساتھ بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر نتیجہ کیا آیا؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ بھی اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ یہی بہلول دانا ایک دفعہ قبرستان کے اندر شہر خاموشہ میں تشریف فرما ہے، پھر وہی بندہ گزرا، کہا بہلول آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا نتیجہ کیا ہے؟ کہا نتیجہ یہ ہے کہ آج بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ بھئی آج کیونکہ جب قبر میں جا کر سو جاؤ گے نا، یہ میرے مولا کا فرمان ہے نا کہ انسان جب قبر میں جب سوئے گا جا کر، اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، مگر اس وقت آنکھ کھولنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی آنکھ کھولنا ہے۔ یہ ذکر سننے کے بعد بھی آنکھ نہ کھلے تو پھر کب کھلے گی؟ پھر کب کھلے گی؟ اب یہی بہلول کہا سوچا نہ کر۔ بہلول دانا ہے بادشاہ ہارون الرشید شاہ جی، تائید کریں گے میرے جملے کی۔ کہا کہ ہارون میرے علی کو سوچا نہ کر، ماننے کے لیے علی۔ کہا کیوں نہ سوچوں؟ اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ نے فکر دیا ہے، کیوں نہ سوچوں؟ دماغ دیا ہے، کیوں نہ سوچوں؟ دل دیا ہے، کیوں نہ سوچوں؟ کہا ساری کائنات کو سوچ مگر علی کو نہ سوچ۔ جو تیرے دل میں آتا ہے وہ سوچ مگر علی کو نہ سوچ۔ کہا کیوں نہ سوچوں؟ کہا کہ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ دلیل کیا تھی؟ سمندر کا کنارہ تھا، ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد کہا کہ بادشاہ یہ سارا پانی اٹھا اس گڑھے کے اندر پھینک دے۔ کہا
کہ اتنا بڑا سمندر اس چھوٹے سے گڑھے میں کہاں سے آئے گا؟ تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، یہ چھوٹے سے گڑھے میں کہاں سے آئے گا؟ کہا یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہی اللہ کا فضل ہے۔ اور یاد رکھنا، بس فضائل کا آخری جملہ ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ مجھے مصیبت کا پڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار مولا علی کی ولایت، مولا علی کی محبت جو ہے، یہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، گناہگار بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اور اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے چوری کر لی، توجہ کرنا، چور آ گیا۔ صاحب جی گل سنو، معرفت توحید کا جو رٹ لگا رہے ہیں، معرفت توحید ہو جائے، معرفت توحید ہو جائے، یہ جب سوچتے ہیں نا اللہ کو، سامنے علی نظر آتا ہے۔ جب بھی خدا کو سوچو گے تو علی تو سامنے آئے گا نا۔ اچھا توجہ کیجیے گا، میری آواز نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ مسجد کے سامنے تمہیں ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کس نے کہا؟ حسین نے کہا۔ عزاداران مظلوم، مختصر سے مجل گناہگار، یہ بات ہے نا میرے دل میں، صلوات ہونے پر محمد و آل محمد ان کے پاس پریشان تو نہیں کر رہا نا میں آپ کو۔ چور پکڑا گیا، چور محب تھا علی کا، ماننے والا تھا علی کا، توجہ کرنا، نام لینے والا تھا علی کا، ذکر کرنے والا تھا علی کا، اور ذکر کرنے والا نہیں سننے والا بھی تھا علی کا، توجہ کرنا۔ پکڑا گیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، علی کے دربار میں آیا، علی مسند خلافت پر، انصاری خلافت پر علی مولا بیٹھے ہیں، عادل امام بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مولا علی آپ کا ماننے والا ہے، چور ہے، ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ مولا نے تحقیق کی، تصدیق کی، جب یقین ہو گیا کہ اس نے چوری کی، کہا کہ اس کے دونوں ہاتھوں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دو۔ جب انگلیاں کٹ گئی نا تو انگلیاں جیب میں رکھ کر بازار کے چوک میں جا کر کہتا ہے علی حق۔ دنیا نے دیکھا یہ کیا نتیجہ،
نتیجہ تو یہ آنا چاہیے تھا کہ اس کی انگلیاں کٹ گئیں، جاتا جا کر علی کی برائی بیان کرتا، علی کے عدل کے خلاف بات کرتا. یہ علی حق کہہ رہا ہے، علی حق کہہ رہا ہے. کہا کہ علی نے مجھے جہنم سے بچا لیا، علی حق ہے. علی تیرے بیٹے جیے، علی حق ہے. علی تیرا خاندان جیے، علی حق ہے. علی تیری حکومت قائم رہے، علی حق ہے. یہ نعرے بلند کر رہا تھا. کوئی بندہ آیا مولا کے دربار میں، یا علی یا علی. یہ کیا غضب ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو ملنگ کی انگلیاں کاٹی تھیں، وہ جا کر علی حق کے نعرے بلند کر رہا ہے، وہ تو آپ کی فضائل پڑھ رہا ہے. کہا پکڑ کے لے آؤ. جب لے کر آئے نا تو کہا کہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا علی حق ہے، علی حق ہے، مجھے جہنم سے بچا لیا، علی حق ہے. جب یہ علی حق کے یہ نعرے بلند ہوئے نا تو میرے مولا نے کہا کہ وہ جو تیری انگلیاں کٹی تھیں وہ کہاں ہیں؟ وہ جو تیری ہاتھ میں نے کاٹا تھا وہ انگلیاں کہاں ہیں؟ کہا مولا میری جیب میں ہیں. کہا نکال. ادھر انگلیاں نکالی. کہا جہاں سے کٹی تھی وہاں ہی رکھ، جہاں سے کٹی تھی وہاں ہی رکھ. ادھر انگلیاں رکھی، اس کا ہاتھ درست ہوا. جب درست ہوا نا تو پاس ہی کو منافق بیٹھا ہوا تھا. کہا اگر جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ کہا کہ اگر انگلیاں جوڑنی ہی تھی تو پھر کاٹی کیوں؟ کہا وہ علی کا عدل تھا، یہ علی کا کرم ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس ایک جملہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یا علی مدد نہ کہو بھی کیوں نہ کہو؟ بھئی علی زندہ ہے. توجہ بھئی کوئی علی زندہ ہے جو یا علی مدد کہتے ہو؟ ہم جب ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں زندوں کا ماتم نہ کرو، علی سے مدد مانگیں تو علی زندہ نہیں. حسین کا ماتم کریں تو حسین زندہ ہے. توجہ بھئی یہ اعتراض ہے نا. اور یہ ماتم، یہ عزاداری اصل میں ہماری روح ہے، ہماری حیات ہے. عزاداری کو مٹانے والے مٹ گئے. عزاداری کل بھی تھی، عزاداری آج بھی ہے، عزاداری رہتی دنیا تک رہے گی. مٹانے والے مٹ گئے. حسین کل بھی تھا، حسین آج بھی ہے، حسین قیامت تک رہے گا. بادشاہ آئے مر گئے، مورخ آئے مر گئے، مورخ آئے مٹ گئے، بادشاہ آئے کٹ گئے. تاریخ لکھنے والے اپنی اپنی قبر کی جہنم میں سو گئے. میرا حسین کل بھی حسین تھا، میرا حسین آج بھی حسین ہے، میرا حسین رہتی دنیا تک حسین رہے گا. اور یہی امر ہے نا کہ حسین کا ایک بیٹا ہے موسیٰ کاظم. ایک جملہ مصیبت کا مجھے پڑھنے دیجئے گا. موسیٰ کاظم 25 رجب دروغہ زندان سے کہتے ہیں، دروغہ زندان، زندان کا دروازہ کھول. مجھے شہادت نہیں پڑھنی، فقط ایک جملہ. کہا کہ زندان کا دروازہ کھولوں. آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے اپنے گھر میں جانا ہے. کہا آپ کا گھر ہے؟ کہا ہاں میرے گھر میں میری 18 بیٹیاں اور 19 بیٹے. 4 بھائی بھی آپ کو. کہا زیادہ دروغہ زندان دروازہ کھول. کہا نہیں کھول سکتا. کیوں نہیں کھول سکتا؟ کہتا ہے مجبور ہوں. مولا کہتے ہیں تو مجبور ہے، میں تو مجبور نہیں ہوں. کہا آپ کا گھر ہے؟ کہا ہاں میرے گھر سے میرے 18 بیٹے چلے تھے. کوئی جنگل میں، کوئی بازار میں، کوئی دربار میں، کوئی کہاں قتل کر دیا گیا. مگر ہاں ایک قاسم ہی تھا. بس مجھے ایک جملہ قاسم کا کہنا ہے. قاسم جناب موسیٰ کاظم کا بیٹا. کہتے ہیں یہ بھی نکلا تھا گھر سے اور ماں نے ایک وصیت کی تھی، قاسم جا تو رہا ہے، اپنا حسب نسب کسی کو نہ بتانا. نہ بتانا کہ تو موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے، نہ بتانا کہ تو سید زادہ ہے. بس عزادارو یہ ماں کی وصیت دے کر جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں کا سفر کرتے کرتے ہلے پہنچے. شب نماز مغرب کا وقت ہے، مسجد میں آئے، نماز ادا کی، پھر بیٹھ رہے. غریب الوطن تھا، گھر تو موجود کوئی نہیں تھا. اتنے میں کہتے ہیں کہ ابو بصیر نامی ایک شخص آیا. اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ تحقیبات میں بیٹھا. تحقیبات میں بیٹھ کر کہتا ہے ہائے حسین، ہائے زینب و ام کلثوم. اس نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا نا تو یہ پاس گیا. پاس جا کر کہتا ہے لگتا ہے تو محب حسین ہے. کہا ہاں میں محبان حسین ہوں، ہاں میں محبان علی ہوں. کہا میں بھی انہی کا ماننے والا ہوں، میں بھی محب ہوں. آج کی رات مجھے بسر کرنی ہے، اپنے گھر میں مجھے دے گا جگہ. کہا چل میرے ساتھ چل. اب جب گھر میں لے کر آئے نا قاسم کو، اب قاسم کی خصائل، قاسم کی صورت،
قاسم کی شکل، قاسم کی سیرت، قاسم کی صورت کچھ اس طرح اچھی لگی، کہا کہ جب تک جی چاہے میرے گھر میں رہ سکتا ہے۔ اور قاسم وہاں رہ رہے ہیں، جوان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قاسم کو ایک کام سونپ دیا گیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ پیاسوں کو پانی پلاؤ، مشکیزہ رکھو کاندھے پر اور جو بھی پیاسا آئے اسے پانی پلاؤ۔ میں کہا کرتا ہوں، قاسم کہا کرتے ہوں گے نا کہ تم تو پانی پیو، میرے تو پیاسے دنیا سے چلے گئے، میرے تو سارے کے سارے پیاسے مارے گئے۔ بس آزادارو، اتنے میں جوان ہوا قاسم۔ اب بصیر نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے ہاں ایک بیٹی ہے، اسما اس کا نام ہے، کیوں نہ قاسم کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے۔ بس عزیزارو قاسم سے پوچھا، کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر جب سیرا بندھنے لگا تو بہنیں یاد آ گئیں۔ میں جس کا کوئی ہو اس کو یاد تو آتا ہے نا۔ بہنیں یاد ہوئیں کہ کاش میری بہنیں میرے پاس ہوتی، میرے سیرے کی رسم میں میرا ساتھ دیتی، میری خوشی میں خوشی کرتی۔ اور پھر ساتھ ہی اکبر بھی یاد آیا ہوگا۔ ہاں، ایک تھا کربلا کا اندر بھی جسے سیرا نہیں پہنایا گیا، جو موت کے بستر کا، جو موت کا مسافر بنا۔ بس عزادارو، ادھر شادی ہوئی قاسم کی۔ کہتے ہیں 1 سال کے بعد اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ رکھا، وہی سبیل پر پانی پلانا۔ ایک دن آیا کہ قاسم نے وہی آواز بلند کی، ہائے تم تو پانی پیو، میرے تو پیاسے مارے گئے۔ کسی نے یہ آواز سن لی اور سن کر کہا کہ ہو نہ ہو یہ محب آنے والی ہے۔ اسے زہر دیا۔ قاسم کو جب زہر ملا نا تو بسترے استراحت پر، بسترے بیماری پر آئے۔ اسما سے کہتے ہیں کہ اسما تیرا بابا کہاں ہے؟ ابو بصیر کہاں ہے؟ کہا ابو بصیر آج ہمارے مولا امام موسم کاظم کی شہادت ہو گئی ہے زندان میں، وہ گھر پر عزاداری کر رہا ہے، اس نے صفِ ماتم بچھا رکھی ہے، وہ رو رہا ہے، وہ ماتم کر رہا ہے۔ جب قاسم کو پتا چلا نا کہ ابو بصیر نے ماتم قدا بچھایا ہوا ہے، بستر موت سے ایک آواز بلند کی، ہائے میرا بابا اور موسیٰ کاظم اور تیرا قاسم پردیس میں ہے۔ جب یہی آواز اسما نے سنی نا تو دوڑ کر گئی، بابا ابو بصیر یہ قاسم کوئی اور نہیں ہے، موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے۔ جب یہ گھر میں آیا نا تو پوچھا کہ حسب کیا ہے؟ کہا حسب بھی پتا چل گیا، نسب بھی پتا چل گیا، پر ایک جملہ قاسم نے کہا۔ قاسم کہتا ہے ابو بصیر تو نانا ہے، یہ نواسی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ فاطمہ میری بیٹی ہے۔ میرے دنیا کے جانے کے بعد اسے مدینہ میں لے جانا، اسے پھوپھیوں کے سپرد کر دینا، اور یاد رکھنا کسی غیر سید کے ساتھ میری فاطمہ کی شادی نہ کرنا۔